الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بصد احترام و اکرام حاضرین مجلس، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مؤمنین کی مخصوص صفات کا ذکر ہے، ایمان والوں کی، اور یہ بیچ میں ایک آیت آ رہی ہے جو میں نے پڑھی، والذین هم للزکاة فاعلون، 18ویں پارے کی آیات میں سے ایک آیت ہے شروع کی۔ اسی طرح جو دوسری آیت پیش کی گئی اس میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک وعید سنائی گئی ہے، جو ذخیرہ کرتے ہیں اور جمع خوری کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی وغیرہ کہ جو اسے کنز کہتے ہیں، سونا چاندی کے جمع کرنے کو کنز، خزانے میں شمار کیا گیا ہے، جسے ہم نقد بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، تو کنز قرآن میں اس کا نام دیا گیا۔ بیٹھ جائیں۔ کہ جن کو اللہ نے عطا کیا سونا چاندی اور جمع کر رکھا ہے انہوں نے، اور اس میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ حالانکہ خوشخبری کا لفظ بولا ہے قرآن نے، لیکن دردناک عذاب ہو اور خوشخبری ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشخبری طنزیہ انداز میں ہے، یہ بھی قرآن کے، اللہ کے کلام میں بھی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ ایسے مردود لوگ یا بد نصیب لوگ جن کو اللہ نے مال دیا سونے چاندی کی شکل میں، اور وہ اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، اور اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں یا فخر کا سامان سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے جواہر ہیں، اتنی دولت ہے، جمع کرتے ہیں۔ تو ان کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیا ہم نے ہے، عطا ہم نے کیا ہے، اور تم اس پہ اتراتے ہو اور اس کو اس طرح سے اکٹھا کر لیتے ہو، اس میں حق بھی نہیں ادا کرتے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، اس کو بھی کھا جاتے ہو۔ اس لیے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کی، وقت آنے والا ہے حساب کتاب کا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے یا ہمارا خزانہ تھا۔ جو حق اس میں واجب کیا اس کو ادا نہ کرنے والے کو اس بات کی خبر دے دو۔ زکوٰۃ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی 4 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں نماز کا بھی ذکر ہے، جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں قرآن میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم ہے کہ قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، آتوا الزکاۃ۔ کہیں تعریف کرتے ہوئے کہ وہ ایمان والے ایسے ہیں
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں اور نماز کو بھی ادا کرتے ہیں، ان کی محمود صفات کا ذکر ہے۔ لیکن جا بجا قرآن میں یہ بھی تذکرہ ہے اور اس بات کی بھی اطلاع دے دی گئی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، یہ مال اس لیے نہیں دیا کہ کسی کو امیر بنانا ہے اور کسی کو غریب بنانا ہے۔ ایک آدمی فقر و فاقے میں چور ہے، اس کو کھانے تک کو نہیں ہے، اور ایک آدمی اتنا مالا مال ہے کہ اس کے یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسے ڈر ہے کہ بینک میں رکھ دوں گا تو بینک سے پیسے اڑ جائیں گے، اسے ڈر ہے کہ اپنے گھر میں رکھوں گا تو چور لے جائیں گے، جی کسی کو دکھاؤں گا تو دوسرے لوگوں کی نظر لگ جائے گی، یہ حالت ہے۔ تو عدم توازن کی جو کیفیت ہے، بیلنس، ڈس بیلنس، عدم توازن کہتے ہیں ڈس بیلنس، اس سلسلے کو ختم کرنا مقصود ہے اللہ کو۔ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ اسی لیے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مال سے محبت اور مال سے انس اتنا ہو جاتا ہے انسان کو کہ وہ خدا فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے کہ مجھے کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، کس لیے دیا ہے۔ حالانکہ یہ سوال قیامت کے دن بھی ہوگا کہ جو مال ہم نے دیا تھا وہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ ان سوالات میں سوال یہ بھی ہے، آدمی چونک جائے گا، ایگزام ہو رہا ہے، سوال ہے، کوشچن ہے، اس کو کیسے ادا کریں، چاہے وہ اورلی ہے، تحریری نہیں ہے، جواب تو دینا ہوگا۔ ہاں میں چھوڑ کے تو آیا تھا، بہت پیسہ تھا میرے پاس، وہاں سے تو میں لایا ہی نہیں کچھ، بغیر سلے کپڑے پہنا دیے اور مجھے قبر میں لٹا دیا زیر خاک۔ اب کتنے حق، قرض تھا اس میں، کسی کی دینداری تھی، کسی کی وراثت تھی، اس میں کسی کا کچھ تھا، زکوٰۃ اس میں جو ہے ملا رکھی تھی، زکوٰۃ کی ملاوٹ اس میں تھی، زکوٰۃ کو بھی ملاوٹ ہی کہیں گے کیونکہ وہ حق تو اپنا تھا ہی نہیں، اپنا مال ہی نہیں تھا، وہ تو صدقے نہیں نکالے، فطرے میں گنجوسی کی، نظر کے مال، نظر منت مانی وہ رہ گئے بہت سارے۔ اب آدمی تو گھوم ہی جائے گا، چور بھور ہو جائے گا، کیا سوال۔ اس لیے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی، خوشخبری سنا دی گئی کامیابی کی، فلاح و بہبودی کی، کہ وہ کامیاب ہیں، وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ پر دھیان دیتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا تجارتی سامان آدمی کے پاس ہو، تجارتی سامان ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بشرطے کہ 1 سال اس پر گزر جائے، حولان حول۔ اس سے بے توجہی بہت زیادہ ہے ہماری، ہمیں یہ موضوع خشک بھی لگتا ہے کیونکہ یہ ذہن میں نہیں آتا کہ، یا یہ بات کبھی دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی، داعی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں جس نے دیا ہے ہمیں اس میں کچھ حقوق بھی بتائے ہیں، اس میں کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ یہ ابھی میں نے ایک خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، کفار کے لیے، اوروں کے لیے عذاب ہیں، اس طرح کے عذاب کے بارے میں ان کے لیے بتایا گیا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ مستقل نہ نکالنے والا، جیسے نماز نہ پڑھنے والا مستقل کفر تک پہنچ جاتا ہے، ایسے زکوٰۃ سے انحراف بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ زکوٰۃ سے دوری، زکوٰۃ سے گریز اور اس کے بارے میں فکر مند نہ ہونا۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کا مطلب ہے
کہ چاہے وہ زیورات ہوں، امام ابو حنیفہ کے یہاں تو یہ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امام اعظم کے، کہ چاہے گھر میں زیورات ہوں پہنے ہوئے عورت، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب عورتیں ہیں، ایک سے قیمتی چیز پہنے ہوئے ہوتی ہیں، وہ کبھی سوچتی بھی نہیں کہ ہمیں اس میں سے کچھ نکالنا ہے، حب مال کا شکار ہو جاتی ہیں، حب دولت کا شکار ہو جاتی ہیں، بخیل ہو جاتی ہیں، کنجوس ہو جاتی ہیں۔ کوئی اگر کہتا خرچ کرنے کو، ارے کہاں کو، کیوں نکال رہے ہو، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بیداری نہیں ہے، وہ تقاضوں کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ کبھی شوہر نے کہا ہی نہیں کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے، اتنا خزانہ ہے، تمہارے اوپر حق ہے۔ بس بیوی نے سوچ رکھا ہے شوہر سب کچھ کرے گا، بیٹے نے بھی یہ سوچ رکھا ہے بہو آ گئی سب کچھ ہو گیا، کما رہا ہے۔ معلومات نہیں ہے ایک تو، دوسرے ماحول نہیں ہے، فطروں کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں اتنے بے خبر اور اتنے لاپرواہ ہیں کہ کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوتی، جیسے ہم بیٹھ کر کے ڈسکس کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے، پورے سال ہمارے لیے ذمہ دار ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں۔ جو رمضان کو مختص کر لیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ رمضان سے رمضان کا جوڑ کر لیا انہوں نے، ان کے لیے تو یہ بات ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ غنی کو ذمہ داری ہے کہ غریب کو وہ پیسہ دے، لیکن اگر اجتماعی طور پر سب لوگ زکوٰۃ کا وقت، زکوٰۃ کا موسم اگر رمضان کو مقرر کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کے سب مل کر کے غریبوں کو مالدار بنا رہے ہیں۔ بھئی اس اجتماعی طور پر اور ہنگامی طور پر زکوٰۃ نکل رہی ہے، سب اسی مہینے میں نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یا زکوٰۃ کا میسج ہے، یہ کہاں ادا ہوا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں۔ اور عدم توازن اور ڈس بیلنس کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے نصاب ربیع الاول سے بھی شروع ہو رہا ہوں۔ چاند کے مہینے کا شمار ہے، سال بھر کا مطلب ہے چاند کا مہینہ، قمری مہینہ، جو 355 یا 56 دن کا ہوتا ہے، لگ بھگ 365 کا نہیں ہوتا۔ یہ دھیان رکھیں، ان باتوں کو ذرا کوٹ کر لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں اپنے دل و دماغ میں، جو نئی بات آتی ہے۔ سال بھر گزرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن قمری اعتبار سے مانا جائے گا، چاند کے اعتبار سے وہ 355 یا 56 دن کا ہوتا ہے۔ ایک دن کے بھی فرق سے آگے پیچھے انتقال ہو گیا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دی کسی نے، ہو گیا کام اس کا خراب، جواب دہ ہو گیا اللہ کے یہاں۔ کسی نے زکوٰۃ نکالی لیکن کم نکالی، 10,000 فرض تھی 9,000 نکال دی، 1,000 رہ گئی، ابھی زکوٰۃ اس پہ واجب چل رہی ہے، پوری ادا نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ اس کو اسٹروک کر دیا کہ جب موقع آئے گا، دل چاہے گا، کوئی اور تقاضا آئے گا دے دوں گا، نہیں، بہت خطرناک بات ہے یہ بھی، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ نکالو پھینکو مال، یہاں سے نکال دو، پیچھے چھڑانے کی بات بھی نہیں ہے، دامن بچانے کی بات بھی نہیں ہے، چونکہ اگر کسی غلط کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں، جان بوجھ کے۔ جیسے نماز میں قبلے کا پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، پانی کدھر ہے، پانی کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پوچھنا، تحری کرنا، غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ غالب گمان پر عمل کر لینا کافی ہے۔ غالب گمان تھا کہ پانی وہاں ہوگا، نہیں ملا، تیمم جائز ہو گیا۔ کہ قبلے کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا بے ناڑی تھا، بتا دیا، اس پہ عمل کر لیا، غالب گمان یہ ہے کہ اب قبلے کی طرف نماز پڑھنا، چاہے غلط پڑھ لیا، غلط پڑھ لی نماز، غلط رخ پر نماز ہو گئی۔ زکوٰۃ کے لیے بھی ایسے کہ غالب گمان کے مطابق خرچ کرنا ہوگا، چاہے ہم نے غنی کو کیوں نہ دے دی ہو زکوٰۃ، مالدار کو کیوں نہ دے دی ہو، غالب گمان یہ تھا کہ غریب ہے، تلاش کیا، پوچھا تاچھا،
اس سے معلومات کی کہ بھئی تمہارے پاس زیور وغیرہ کچھ ہے تو نہیں، کہ حکمت سے بہت اچھے انداز میں خوش اسلوبی سے ذلیل کرتے ہوئے نہیں، تمہارے پاس جائیداد زمین وغیرہ تو نہیں ہے؟ وہاں سے پتا چلا کہ نہیں ہے، اس کو دے دی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو وہ گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی بات رہ گئی معلوم کرنے سے تو پھر ادا ہو جائے گی وہ۔ اس طرح سے زکوٰۃ کے سلسلے میں مصارف بتائے گئے۔ فقیر مستحق ہے، فقیر حقدار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچارہ بالکل زیرو ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 8 مصرف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء فقیر کی جمع ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، نہ رہنے کو جگہ، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان۔ والمساکین، مسکین کی جمع، جس کے پاس رہنے کو تو ہے، چھوٹا موٹا کام بھی کرتا ہے، چھوٹا موٹا دھندا بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، لیکن اور کچھ نہیں ہے، اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دیا جائے گا، بلکہ تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، فقیر کو، مسکین کو تلاش کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ ہو۔ باپ بیٹے کو تو نہیں دے سکتا، چاہے وہ فقیر ہی ہو، امداد دے گا۔ بہن بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ وہاں وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، وراثت جڑی ہوئی ہے باپ سے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ تو مسکین فقیر ان رشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اقرب، وہی رشتہ داری کا ایک حق، اور ایک ہم نے زکوٰۃ کے حقدار کو حق دیا، دو ثواب ملیں گے، صدقے کا اور قرابت داری کو ادا کرنے کا، اس حق کو ادا کرنے کا، حق کی قرابت کو ادا کرنے کا 2 ثواب ملیں گے۔ اس کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ رمضان ضروری نہ رکھیں، جب ضرورت ہو، جیسے تقاضا ہو، اس طرح سے اپنا نصاب بنائیں، پورے سال کی آمدنی اسٹاک وہ کریں، سب کو جمع کریں، میرے پاس کتنا میرا قرض ہے وہ مل گیا، میری آمدنی ہے کتنی ہے، میرے پاس کتنا گھر پہ سونا چاندی ہے، کتنے مکانات ہیں میرے، کرایہ کتنا آتا ہے، مکان میرے تجارت کے کتنے ہیں، پڑے ہوئے نہیں، فارم ہاؤس وہ نہیں جو اپنے تفریح کے لیے لے رکھے ہیں، فارم ہاؤس بیچنے کے لیے لیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تجارت شرط ہے، لفظ الفاظ کو غور کیجیے گا، تھوڑا سا ٹپیکل رہتا ہے یہ مسئلہ، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تجارت شرط ہے، تجارتی اموال میں ہونا شرط ہے، تو ہم ایسے حساب لگا کے، چاہے ہم 2 مہینے پہلے مالک ہوئے، چاہے 1 مہینے پہلے مالک ہوئے، ورنہ حساب لگانا مشکل ہے پورے سال کا، رمضان سے رمضان یا ربیع الاول سے ربیع الاول یا محرم سے محرم، ہماری آمدنی کتنی ہوئی ہے بیچ میں، سب کا ایک ساتھ نکالنا، پھر اگلے سال ہمیں آسان ہو جائے گا کام کرنا، اور ہم ڈاؤٹ کے شکار نہیں ہوں گے، اور شک و شبہ نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ تو مصارف کی بات چل رہی تھی، والعاملین علیہا، جو وصول کرتے ہیں زکوٰۃ کو، حکام کی طرف سے طے ہوتے ہیں، یہاں تو حکومت اسلامی نہیں ہے، لیکن آج کل عمال کون ہیں؟ مدارس کے لوگ ہیں، NGOs کے لوگ ہیں، جو اجتماعی فنڈ جمع ہوتا ہے اور وہ وصول یابی کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ یا تو وہ حرام خوری کریں گے، کمیشن اس میں سے ماریں گے پیسہ، جی اس میں کچھ نہ کچھ خرد برد کریں گے، یا پھر آپ تنخواہ باندھیں گے، محترم لوگوں کی تنخواہ باندھیں گے، تب جا کر کے وہ امانت داری سے اس زکوٰۃ کو لگائے گا، استعمال کرے گا ڈھنگ سے۔ تو عاملین وہی ہیں، عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اس پر اس کی مزدوری کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ کمیشن میری مراد نہیں ہے، کمیشن نہ دینا چاہیے، نہ لینا چاہیے، بہتر طریقہ وہی ہے، اگر کوئی نہیں ملتا الگ بات ہے، ایسا ماحولی بات جگہ ہے، مجبوری ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی سیلری باندھیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایک زمانہ تھا کہ اسلام قبول کرتے تھے لوگ، غریب ہوتے تھے، ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی خرچ کرنا راہ خدا میں اس لیے بھی ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے مانوس ہوں، اسلام کے قریب آئیں۔ تو والمؤلفۃ قلوب، تالیف کہتے ہیں محبت پیدا کرنے کو۔ آج تو وہ مصرف نہیں، علماء نے لکھا آج وہ مصرف نہیں، آج اسلام پھیل چکا اور 4 دانگ عالم میں پھیل چکا، الحمدللہ، مشرق مغرب، مشارق و مغارب میں پھیل چکا ہے، تو آج وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی اگر کچھ ایسی بستیاں ہیں بے بہرا اور ان کو واقعی وہ پیاسے ہیں ایمان کے، اور وہاں آواز نہیں پہنچتی، اور یا وہ ہم سے بدظن ہیں، بدگمان ہیں، تو وہاں اس کے سلسلے میں تعریف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال ہو سکتا ہے،
کسی غلام کو چھڑانے میں، آزادی دلانے میں وہ بھی دور گیا. اب غلامانہ زندگی بھی نہیں ہے، غلام نہیں ہوتا، باندی نہیں ہوتی. پہلے باندی کو آزاد کرانے میں، غلام کو آزاد کرانے میں خرچ ہوتا تھا. صحابہ کرتے تھے خرچ باقاعدہ. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ایسی. والغارمین، قرض دار ہے بہت سخت. ایسا قرض دار ہے کہ مکان بک گیا، دکان لٹ گئی اور حال سے بے حال ہے، گھر میں نان و نفقے تک سے ترس گئے، بیوی بچے. اس کو غارمین کہتے ہیں. غارم کی جمع غارمین. ایسے قرض داروں کو دے سکتے ہیں جو قرض دار ہیں. وابن السبیل، مسافر جس کے پاس، آپ کو یاد رہیں گے آٹھوں میں صرف، کہ صرف سن لینا کافی ہے، کبھی یاد کر لیں بہت اچھا رہے گا. فقراء، فقیر، مسکین. جی فقیر مسکین دوہرا لو نام. فقیر، مسکین، عامل جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جو نان مسلم ہیں ان کو لانے کے لیے، اور پھر رقاب غلام کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے. قرض دار میں اور مسافر جو کتنا ہی مالدار تھا، حالت سفر میں غریب ہو گیا، لٹ گیا، چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا جی، یا بہت دن سفر میں گزر گئے، نہیں رہا اس کے پاس کچھ، تو شاید سفر، اس کو دے سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا. یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. مال سے محبت ہمیں ہلاک کرتی ہے. قرآن کہتا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. اس پیسے پر یا اس مال کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. اس کی ضمانت اللہ لے لیتا ہے. وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ پیسہ، وہ خزانہ، وہ سب چیز جس میں ہم نے یہ حق ادا کر دیا. آج عالم یہ ہے کہ یا تو ہم یہ جب میں نے چیزیں بیان کی ہیں، ہم یہاں کوئی نہ کہیں لاپرواہی کرتے ہیں. ایک تو ہم مستحقین کو نہیں دیکھتے، حقداروں کو نہیں دیکھتے، پیشہ وروں کو ہم دیتے رہتے ہیں، الٹا سیدھا لٹاتے رہتے ہیں، تعلق داروں کو دیتے رہتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، اس کا خیال نہیں کرتے. دوسرے پورا ادا نہیں کرتے، تیسرے وقت پر ادا نہیں کرتے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ مال حرام وہی نہیں ہے جو ملاوٹ سے کھایا جاتا ہے، جو جھوٹ بول کے لیا جاتا ہے، جو کیا نام حرام کاروبار کیا جاتا ہے، وہی مال حرام نہیں ہے. مال حرام وہ بھی ہے جو خلط ملط ہو جاتا ہے ہمارے مال میں، حلال میں حرام مل جاتا ہے. اور زکوٰۃ دوسرے کا حق جب ہمارے مال میں مل گیا تو اس نے بھی ہمارے مال کو حرام کر دیا. اس کی وجہ سے نہ دعائیں قبول ہوتی، اس کی وجہ سے نہ نماز قبول ہوتی، اس کی وجہ سے نہ ہمارے معاشرے میں نور آتا، نہ ہماری اولاد نیک ہوتی، ہمارے گھروں میں آفت، ہماری زندگی میں آفت. یہ سب اس وجہ سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا عہد کریں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، جی جس طرح سے حج فرض کیا ہے، اس طرح سے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. زکوٰۃ کے نکالنے میں ہم فکر مند ہوں. ابھی اس تھوڑے سے وقت میں، مختصر سے وقت میں ساری باتیں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. میں نے صرف وہ باتیں بیان کی ہیں جن سے ہمیں اصولی باتوں سے کچھ فروعی باتیں بھی ہمارے ذہن میں آ جائیں اور مطالعہ کا شوق پیدا ہو اور مسائل کی جانکاری کے لیے ہم فکر مند ہوں. اگر ہم نے اس میں کوئی تاخیر کی ہے اور ابھی تک ہمارے اوپر فریضہ یہ چل رہا ہے تو آج ہی پہلی فرصت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، اپنے مال کو پاک کر لیں، طیب کر لیں. انشاءاللہ پھر دیکھیے اس کی برکتیں، کاروبار کتنا اچھا چلے گا، کیسے سرسبز و شادابی آئے گی، کیسے گھروں میں رونق آئے گی، کیسے ہمارا ظاہر باطن منور ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کا بالکل یقین کر کے ادا کریں، اس کو یقین کے ساتھ دیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور پہلی فرصت میں ہم اس کی اپنے آپ بھی فکر کریں گے اور اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے متعلقین کو بھی کی بھی آنکھیں کھولیں گے اور ان کو جگائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.